اپنے بچوں کی پرورش کر، اپنے بچوں کو ضروری نہیں صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے حوالے کر دیا، اپنے بچے کو یہ نہیں کہ 5-5 4-4 ہزار فیس والے اسکول کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اولاد کی تربیت پہ علماء لکھتے ہیں، فرمایا جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو، 10 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کی طرف آنکھ کی گھوری، آنکھ کا آئینہ ایسا رکھ جیسے شکار کے اوپر شکاری پنجے گاڑتا ہے۔ اپنے بچے کے رہن سہن پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، بولنے چالنے پہ، جہاں وقت گزار رہا ہے رات کو اٹھ کے دیکھا کر، کروٹیں بدل کے کس کروٹ سو رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھا کر قدم اٹھا رہا ہے یا بھاگ کے دکھا رہا ہے، اپنے باپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک تو اپنے بچے کا ساتھ دے گا، کعبے کے رب کی قسم بچہ قبر تک قرآن سناتے تیرا ساتھ دے گا، وگرنہ حال یہ ہو جائے گا اللہ اکبر جنازگاہ کے باہر کھڑا ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا، محلے والے آئیں گے، ریڈی والے آئیں گے، دکان والے آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، صبح سرد سے رشتہ دار آ کے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، بیٹے کو کہیں گے، پڑھ کہے گا مجھے باپ کو کندھا دینا تو آتا ہے لیکن میت کے اوپر مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ سے خیر مانگو اپنے بچوں کی۔ یہ تمہارے ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا میں ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دن ملاقات کے لیے چلا گیا، 12 پتہ نہیں 9 بچے یا 11 بچے، 3 بیٹیاں، اللہ اکبر، سارے عالم، ساری عالمہ حافظ، پھر آگے ان کے پوتے دوتے، خاندان میں میل جول والوں میں 65 کے قریب بچے بچیاں تھے، ان میں سے اکثر عالم تھے، باقی سارے حافظ تھے۔ میں ان کے گھر بیٹھا، بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی نہیں، چرپائی ٹوٹی ہوئی، شلوار کسی اور رنگ کی، کرتا کسی اور رنگ کا، ایک پرانی سی پلیٹ میں 4-5 بسکٹ، چائے کا کپ آیا اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ان برتنوں کو نہ دیکھنا، میرے سینے میں جھانک کے دیکھ، میرا دل بڑا سکون میں ہے، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنایا، یہ تو میں نے اس کے گھر کے حالات بتلا دیے۔ اللہ اکبر، جس دن آج سے 3 سال پہلے دنیا سے جانے کا اس کا وقت آیا، 5 بچے اس وقت گھر میں موجود تھے، کچھ بچے لاہور میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، باپ کی تو بعد میں سناؤں گا، بیٹے کا مولانا عبید اللہ کی سن لو، عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہنے لگے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوں منہ پر پھیرے ہاتھ، یوں بیٹھ گیا، لوگوں نے ہلایا، فرمایا اب کھڑا نہیں ہوگا، اب تو قیامت کی صبح کھڑا ہوگا۔ لے اتنی جلدی مر گئے، جو کام کرتے مرے گا وہ کام کرتے اٹھے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے عشاء کی نماز کے وقت مصلی سے اٹھائے گا۔ اب باپ کا حال، مفتی سیف اللہ صاحب، میں تعزیت کے لیے گیا، مجھے کہنے لگے مولانا ابا جان کا انتقال کیسے ہوا؟ 1:15 بجا تھا، ابا جان نے کمرے میں شور کر دیا، امی اٹھ کے آ گئی، میں اٹھ کے آ گیا، بھائی دوسرا اٹھ کے آ گیا، کہنے لگے عبید اللہ کو بلا لے، عبداللہ کو بلا لے، اور اسی طریقے سے کفایت اللہ کو بلا لے۔ جب 5 بھائی باپ کے کمرے میں 1 بجنے میں 10 منٹ تھے، ہم کمرے میں آئے، کہنے لگے بیٹو مجھے ایک جماعت لینے کے لیے آ رہی ہے، میں تیار ہو کے وضو کر کے بیٹھ گیا، میرے بچوں میں نے قرآن تمہیں اس دن کے لیے پڑھایا تھا، آج مجھے سارے کے سارے سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ۔ بیٹیوں نے، گھر والی نے، 5 بچوں نے سورہ یاسین پڑھائی سنائی، کہنے لگے الحمدللہ، پھر سب بچوں سے مصافحہ کیا، بیوی سے الوداع کہا، اور پھر کہنے لگے ذرا کمرے کے باہر جانا، کچھ جماعت باہر کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، کمرے سے باہر سارے بچے چلے گئے، کہنے لگے جی السلام علیکم، السلام علیکم، اندر آ جاؤ، اندر آ گئے، کہنے لگے میرے باہر والوں اور اندر والوں سارے گواہ رہنا، میں ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں، اور زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم مولانا، کمرے میں ایسی خوشبو آئی جس خوشبو کو آج سے پہلے کبھی ہم نے سونگا ہی نہیں تھا۔
خیر مدارس کے اندر میرے عزیزو جنازہ ہوا، اللہ اکبر، کہنے لگے جنازے کے اندر عوام کا تو رش تھا، لیکن 2200 کے قریب علماء اکرام شیخ الحدیث موجود تھے۔ میرے عزیزو ان کے کندھوں پہ جو اللہ والا گیا ہوگا، قبر کی مٹی میں نہیں گیا ہوگا، سیدھا جنت کے اندر گیا ہوگا۔ تیرے میرے جنازے میں پان بیڑی والے جاویں گے، سگریٹ نسوار والے جاویں گے، اور میرے عزیزو جنہوں نے پان سے اپنے منہ کو بھر رکھا ہے، بتا میرے تیرے جنازے کے ساتھ چلتے کرو اللہ وہ کیسے پڑھیں گے؟ ابھی 10 محرم الحرام کا دن آئے گا، قبروں پہ میلہ شروع ہو جائے گا، ایسا لگے گا قبرستان کے اندر کوئی میلہ لگا ہوا ہے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبرستان میں کوئی کسی پھوڑا لے کے، کوئی تگاری لے کے، کوئی تسلا لے کے جائے گا۔ اوے لوگوں، اس دل پھولوں کوئی تو دور کی بات ہے، مٹی بھی نایاب ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی ہمدردی ہے، یہ کیسا پیار ہے، ہر کوئی جیب کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں مٹی کا تسلا بھی سینکڑوں روپے کے اندر دیتے ہیں کہ انہیں مرنا یاد کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں جب پھولوں کی مالا، پھولوں کی چادر، اگر بتیوں کا گچھا جلا کے چل کے جاتے ہیں، اور بچہ کسی رکھ کر اطمینان کے ساتھ پانی کا ڈبہ چھڑک کے جاتا ہے، مرنے والا پکار کے امی کہتی ہے، ابو کہتے ہیں ہم نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی تھی جو آج تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا؟ بیٹا کہتا امی میں نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی، ابو میں نے آپ کے ساتھ کیا بے وفائی کی؟ ماں رو کے کہتی ہے بیٹا جتنا تو نے خرچہ کیا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی تو تیری زبان سے اللہ کے قرآن کی ضرورت تھی، پھول نہ ڈال کے جاتا، اگر بتیاں نہ لگا کے جاتا، ہماری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا، اللہ کی عزت کی قسم تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا، تو قرآن پڑھتا اللہ قبر کا ماحول ہمارا سجا دیتا۔ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا اتنے اتنے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر۔ میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا، قل ہو اللہ لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم، پھر میں سارا صاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یار یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا۔ کسی سے پوچھ لیا میاں یہ کتبہ کیوں لگایا؟ کہنے لگا مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈال لے گا، چلو پڑھ کے چلا گیا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں؟ سن میرے سے، ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے، میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اوے حنان یار، ایسے کہا اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا، غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا، پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا، میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا، میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ پڑھے گا جا کے؟ قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزو، تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے، بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جب سگا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ قل واللہ قل یا الکافرون نہیں پڑھ سکتا تو محلے والے سے، دوسرے علاقے کے آدمی سے کیا امید رکھے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میری عمر کو جو پہنچ گئے، اور موت عمر کو نہیں دیکھتی، موت جوانی بڑھے پہ 55 کو نہیں دیکھتی، جب آئے گی لے کے چلی جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، صاحب اولاد ہو، بال بچڑ دار ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد میت پر کفن پر 2-4 آنسو گرا دیں۔ اوے میرے پیارو، میں تو اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہوں، ابا مرے، دادا مرے تو پوتے سے، اگر نانا مرے تو نواز سے، اگر چھوٹے چھوٹے ہو، باپ مرے تو بچہ چھوٹا چھوٹا ہو، اپنے بھائی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے میں بے شک مولوی سیف الرحمان صاحب کو لانا، شیخ الحدیث صاحب کو لینا، پاک ملک پاکستان کے بڑے جید عالم کو لے کے آنا، بڑے بڑے پیروں کو میرے جنازے میں لے آنا، لیکن کوشش کرنا میرے جنازے میں میرا چھوٹا سا بچہ گودی میں اٹھا کے لے آئیو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو میرے چھوٹے سے بچے کو میری قبر بنا کے میری قبر کے پاس کھڑے کر دینا، اور کہنا بیٹا او بچے ابا کی قبر پر یوں کر کے ہاتھ اٹھا اور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا اور توتلی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ، ننھا ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے سفارش کر رہا ہے، میں فرشتوں تمہارے ذریعے اس کا حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔